السلام علیکم۔ نیند مہناز کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ بستر پر کروٹیں بدلتی وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایک چھوٹے شہر کی لڑکی جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بنانے کے لیے اس بڑے شہر میں آئی تھی، اور پھر اس بڑے شہر نے اسے اس طرح سے نگل لیا تھا کہ وہ کبھی اپنی زندگی نہیں جی سکی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا تھا، اور اس پیسے نے اس کے گھر والوں کی زندگی بدل دی تھی۔ ترس ترس کر زندگی گزارنے والے اس کے خاندان کے لیے یہ خوشحالی اتنی کشش رکھتی تھی کہ اگر انہیں اس کی زندگی کے بارے میں کوئی شک تھا بھی تو انہوں نے اس کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا، اور وہ ہر ماہ اس سے موٹی رقم وصول کرنے کے علاوہ صرف اپنی اپنی کسی اضافی فرمائش کے حصول کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ اس سے آگے انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ عید بقرعید پر پارلر میں کام کا زیادہ دباؤ ہونے کا بہانہ بنا کر گھر نہیں جا پاتی تھی تو کوئی اس سے آنے کا اصرار نہیں کرتا تھا، اور نہایت مدبر بن کر کہہ دیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ خاک اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے، انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے عیش و عشرت کی قیمت وہ خود کو سونے کے ایک ایسے پنجرے میں قید کر کے ادا کر رہی ہے جہاں اس کے لیے بے شمار اذیت ہے۔ اسے بازل جیسے نفسیاتی مریض کی پسندیدہ عورت ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور وہ ذہنی مریض اپنی اذیت پسند طبیعت کی تسکین کے لیے اکثر ہی اس کو ایسے تجربات سے گزارتا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ بعض اوقات تو کئی کئی دن بستر سے اتر کر کام کاج کرنے کے لائق نہیں رہتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ظالم کی قید سے نکل بھاگنے کی تدبیر کرتی۔ وہ اسے اس سارے ظلم و ستم کی قیمت ادا کرتا تھا، اور وہ نفسیاتی طور پر اس طرح اس کی غلام بن چکی تھی کہ اس کے اندر سے آزادی کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب بشریٰ کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر ایک لہر سی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ اس لڑکی نے اتنے دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود کبھی ذہنی طور پر بازل کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد ایک بدصورت اور بدحیت وجود کے طور پر اس کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تب بھی مہناز کو اس کے اندر بدلے کی ایک آگ سی لپکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جس عرصے میں اپنی یادداشت کھو جانے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک بے بس ملازمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس وقت بھی مہناز اندر کہیں یہ بات جانتی تھی کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ بظاہر بشریٰ سے ہمدردی میں اس نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اس ہمدردی سے ہٹ کر بھی ایک وجہ تھی۔ بشریٰ کے اندر ہمہ وقت جلتی اندیکھی آگ کی تپش اسے یقین دلاتی تھی کہ اس کے پیروں میں پڑی بازل نام کی زنجیر کاٹنے میں یہی کمزور اور بے بس لڑکی کوئی کردار ادا کرے گی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا۔ بازل کی طویل غیر حاضری کے عرصے میں غیر محسوس طور پر اس کی بشریٰ سے قربت بڑھی تھی۔ وہ اس کے وکی اور لالا کے آدمیوں سے رابطے سے بھی واقف ہو گئی تھی، لیکن ہر شے سے صرف نظر کیا تھا۔ کبھی کبھی موقع ملنے پر وہ بشریٰ کو اپنے حالات زندگی بھی سنانے لگی تھی، اور بازل کی اذیت پسند فطرت کی کہانیاں بھی۔ کانٹوں بھری راہ پر عرصے سے ننگے پیر چلتی اس لڑکی کو بشریٰ کی صورت ایک ایسی سامع میسر آ گئی تھی جس سے اسے افشائے راز کا کوئی خدشہ نہیں رہا تھا، اگرچہ اس کے دل کو ہر لمحہ بازل کے لوٹ آنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی طویل غیر حاضری کے دن بڑے پرسکون تھے۔ وہ ہمہ وقت ایک افریت کو خوش اور مطمئن رکھنے کی فکر سے آزاد تھی، اور دعا کرتی تھی کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہ آئے، لیکن اسے لگتا تھا کہ اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اور وہ لوٹ آیا ہے۔ بشریٰ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ایک روز وہ لالا کے آدمی کے ساتھ کہیں گئی تھی، اور جب واپس آئی تو بہت بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر ہمہ وقت طاری رہنے والا اضطراب دور ہو چکا تھا، اور وہ یوں پرسکون تھی جیسے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ مہناز نے اس سے اس کی اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو اس نے کھل کر کچھ نہیں بتایا، اور ذرا سا مسکرا کر بس اتنا بولی، میرے اور تمہارے سارے دلدر دور ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا منظر ہمارا منتظر ہے جو روح تک کو سرشار کر دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے والدین کی قبروں پر جانے کا بتا کر گھر سے نکلی تھی تو واپس نہیں آئی تھی، البتہ اس کا فون آ گیا تھا کہ اس کی ایک پرانی سہیلی مل گئی ہے جس کے اصرار پر وہ ایک رات کے لیے اس کے گھر رکنے آ گئی ہے۔ تو یہ تھا کہ بشریٰ آج کی رات اپنی پرانی سہیلی کے گھر رکی ہوئی تھی، اور اسے اپنے ہی گھر میں خام خواہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔
خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا، اس کا جواب بجنے والی اطلاعی گھنٹی نے دے دیا۔ وہ دل ہی دل میں خیر کی دعا مانگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی، لیکن ڈور آئی سے جھانکنے پر اسے جو چہرہ دکھائی دیا اس نے اسے بتا دیا کہ یہ قبولیت کی گھڑی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا دروازہ نہ کھولے، لیکن یہ ممکنات میں سے نہیں تھا۔ وہ ایسی جرت کر بھی لیتی تو اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بہر صورت اندر آتا اور اس وقت وہ اس کے غضب کا سامنا نہ کر سکتی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ وہ کسی بھڑکے ہوئے بھینسے کی طرح اندر داخل ہوا اور اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں ہے وہ حرام؟ مختلف دروازے کھول کر اندر جھانکتے ہوئے وہ دھاڑ رہا تھا اور منہ سے مغلظات کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی مہناز کی ہمت نہیں تھی کہ اسے مخاطب کر سکتی۔ کہاں چھپا رکھا ہے اسے؟ آخر وہ خود ہی اپنی تلاش میں ناکام ہو کر اس کی طرف پلٹا اور اس کے بازو میں سختی سے انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کسے تلاش کر رہا ہے، پھر بھی انجان بن گئی۔ وہی تیری سگی جسے اس کی ماں نے شاید تیرے باپ کے ساتھ سو کر پیدا کیا تھا، جو تیرے دل میں ہر وقت اس سے ہمدردی کے ابال اٹھتے رہتے تھے۔ وہ اس وقت گٹر کا ڈھکن بنا ہوا تھا جس سے غلاظت اگلی پڑ رہی تھی۔ مہناز ننھی بچی نہیں تھی۔ بشریٰ نے اگرچہ اسے واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن بازل کی حالت اور غصہ دونوں اسے سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ بشریٰ جس خوشخبری کا ذکر کر گئی تھی اس کا تعلق بازل سے تھا۔ شاید بازل اس کے ہمدردوں کی گرفت میں آ گیا تھا، لیکن ابھی یہ بلا آزاد تھی۔ وہ نہیں ہے، اسے کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کون لوگ؟ وہ اس کا جواب سن کر چونکا۔ شاید لالا عیسیٰ کے آدمی تھے، اس نے بظاہر جھجکتے ہوئے خوف سے جواب دیا، لیکن در حقیقت وہ بازل کو باور کروا رہی تھی کہ اب بشریٰ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لالا کے لوگ کیسے پہنچے اس تک؟ اس کی گرفت مہناز کے بازو پر اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے صحیح سے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تمہاری گلو استاد سے ڈیلنگ چل رہی تھی، انہی دنوں ان لوگوں نے اسے پہچان کر یہاں سے نکال لے جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تکلیف سے اس کی سسکیاں نکل رہی تھیں، لیکن وہ بازل کو باور کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ لالا کے آدمیوں کو بشریٰ تک رسائی دینے میں اس کی اپنی غلطی کا دخل تھا۔ چنانچہ رد عمل میں اس کے بازو پر بازل کی گرفت ذرا نرم ہوئی تھی۔ تم اتنے دنوں کہاں غائب رہے؟ کوئی اطلاع بھی نہیں دی؟ میڈم کو بھی تمہاری فکر تھی۔ اب وہ اسے دلار سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو اس کی ماں تاجور بھائی عرف میڈم تاجور کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ حوالہ اسے مزید بھڑکا دے گا۔ نام مت لو اس عورت کا میرے سامنے۔ یہ اس عورت کا قصور ہے کہ میں ایک بے حس اور خود غرض آدمی کا غلام بنا دنیا میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ اس نے اپنی قانونی اولاد کو تو عیش و عشرت سے پالا اور مجھے ایک کتے کی طرح اپنے تلوے چاٹنے اور اپنے اشارے پر کسی پر بھی جھپٹ پڑنے پر لگا دیا۔ میں اس دنیا میں جتنی بھی دشمنیاں بھگت رہا ہوں وہ اس شخص نے میرے حصے میں لگائی ہیں، اور تو کہتی ہے کہ اس شخص کی غلامی میں رہنے والی عورت کو میری فکر ہے۔ وہ جس معاشرے کا حصہ تھا وہاں نطفہ حرام ہونا اتنی معمولی بات نہیں تھی جس نے اس کی زندگی کو متاثر نہ کیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ بظاہر سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں رکھتے، لیکن اس کے پیچھے ان میں چپ کے اس کے عرفان اللہ کی ناجائز اولاد ہونے کی بات چلتی رہتی ہے۔ لاکھ تاجور بھائی نے اس کی ولدیت کے خانے میں اپنے شوہر شوکت عرف شوکے کا نام لکھوایا تھا، لیکن جاننے والے بہت کچھ جانتے تھے اور ایسی باتیں کبھی چھپی نہیں رہتیں۔ سرگوشیوں اور چیمگوئیوں کی صورت آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ ان سرگوشیوں اور چیمگوئیوں نے بازل کی نفسیات میں ایسی پیچیدگی پیدا کی تھی کہ وہ انسان سے زیادہ جانور بن گیا تھا، اور اس جانور کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا تھا۔ اس وقت وہ کوئی اسے مہناز کی صورت میسر آ گیا تھا۔ چنانچہ اسی پر پل پڑا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے تیرا قصور نہیں ہے؟ تیرا فرض تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی، لیکن تو نے اس کو فرار کروا دیا۔ وہ بری طرح اسے رگید رہا تھا۔ میں نے نہیں کروایا، لالا کے آدمی اسے لے گئے۔ میں ان غنڈوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو اس کی پہنچ سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے دہائی دی،
تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے آدمیوں کو تو اطلاع دے سکتی تھی۔ دی تو نے انہیں اطلاع، وہ چلایا، اور اس بار مہناز کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ بازل کے ساتھیوں کو مطلع نہیں کرتی۔ بازل کی وفادار کی حیثیت سے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا تو اس صورت میں کرتی نہ جب کہ وہ کچھ ہوا ہوتا جو اس نے بازل کو باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہی جھوٹ کے جال میں پھنس گئی تھی۔ تو نے فرار کروایا ہے نا اسے، تو شامل ہے اسے یہاں سے بھگانے میں۔ بازل نے اس کا خاموش ہونا بھی محسوس کیا اور نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ نہیں، میں نے نہیں کروایا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لیکن اسے سچ بھی نہیں بتا رہی تھی، اور یہ بات بازل کے اشتعال کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کی پسندیدہ ترین عورت ہے۔ زدوں کو وہ اسے پہلے ہی کر رہا تھا، اب جنون مزید بڑھ گیا تھا۔ بتا، کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ اس کی زبان اتنی تیزی سے سوال نہیں کر رہی تھی جتنی تیزی سے ہاتھ پیر چل رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ بازل کی ہر ضرب اسے چیخنے اور کراہنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن ضد سوار ہو گئی تھی کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی ہی وفاداری کا مظاہرہ کرتی۔ آخرکار اس نے وحشی درندے کی طرح اسے چیر پھاڑ ہی دینا تھا، تو بس جو ہونا تھا وہ آج ہی ہو جاتا۔ درد کی انتہا پر پہنچ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے تک وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ درندہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، کہ اس کے فرار کی خبر ہونے کے بعد اس کی تلاش میں دوڑنے والے سب سے پہلے یہیں آئیں گے۔ چنانچہ اسے نیم جان مہناز کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا، لیکن اس کا غصہ اور وحشت اپنی جگہ پر قائم تھے۔ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ ہاں، بہت بڑا نقصان۔ لالا عیسیٰ کچھ گم سی کیفیت میں تھا۔ دراصل وہ اس لمحے میں تھا جب اصغر کے پاس اس کمپیوٹر کے ماہر لڑکے کی کال آئی تھی جسے وہ اس کے ایک نائب کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر چھوڑ آئے تھے۔ وہ دونوں لڑکے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کے مشن میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈی ایس پی ظہیر خان کے سیکیورٹی کیمروں کو ہیک کرنا انہی کا کارنامہ تھا، لیکن اس لمحے وہ لڑکا ہراساں سا چیخ رہا تھا، یہاں آگ لگ گئی ہے اصغر استاد، اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آگ؟ آگ کیسے لگ گئی؟ اصغر سن کر حیران ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، بس کچھ دیر پہلے ندیم نے باہر والے کیمرے میں کسی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت اس نے دھیان نہیں دیا کہ شاید کام والا لڑکا ہے، لیکن لگتا ہے وہی آگ لگا کر نکلا ہے۔ سارے گھر میں دھواں، گیس کی بو اور آگ پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ بری طرح کھانس بھی رہا تھا۔ زندہ جل کر مر جانے کا خوف اس کی آواز میں وحشت بھر رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کو کال کی تو نے؟ اصغر نے بھی چیختے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہاں کوئی کال نہیں اٹھا رہا۔ فون کرنے والے کے لیے بولنا مشکل ہونے لگا۔ دراصل انہیں خبر اتنی دیر سے ہوئی تھی کہ آگ بے تحاشا پھیل چکی تھی۔ تو فکر نہ کر، میں کچھ کرتا ہوں، اصغر نے دھواں چہرے کے ساتھ اسے تسلی دی، اور خود فائر بریگیڈ سے رابطے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ڈی ایس پی ظہیر خان کے گھر پر کھیلے جانے والا کھیل اپنے پورے کلائمیکس پر تھا، اور لالا لمحہ بلمحہ معاذ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اصغر نے مختصراً اس وقوعے سے آگاہ کیا اور چند ساتھیوں کے ساتھ خود اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ لگائی۔ لالا کو وہاں موجود آگ میں گرے اپنے لوگوں کی فکر تھی، لیکن وہ اس نازک وقت میں معاذ اور اس کے ساتھیوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنی پوری اعصابی مضبوطی کے ساتھ مشن میں شامل رہا تھا، لیکن اس دوران اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ تمام سہولیات سے لیس ایک محفوظ ٹھکانہ جو ہاتھ سے نکلا تھا سو نکلا تھا۔ کچھ وفادار بھی اذیتناک موت سے دوچار ہو گئے تھے۔ فائر بریگیڈ اور اصغر کے وہاں تک پہنچنے تک کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ کم از کم زندگی نہیں بچی تھی، موت تو شاید دم گھٹنے سے ہی واقع ہو گئی تھی۔ بے قابو آگ نے گوشت اور ہڈیوں کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ عمارت کے سوختہ ڈھانچے سے کئی گھنٹوں بعد 4 عدد لاشیں نکلی تھیں، اور ایک لاش کے قریب پڑی بیڑیوں نے بتا دیا تھا کہ عمارت میں جو 5واں موجود تھا وہ ان چاروں کو موت کے حوالے کر کے خود فرار ہو چکا تھا۔ عفریت ایک بار پھر آزاد ہو چکا تھا، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے بھاگ نکلنے کا علم ہوتے ہی انہوں نے مہناز کے اپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا۔ وہاں مہناز نیم جان حالت میں ملی تھی اور بشرا غائب تھی۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بند تھا، اس لیے اندیشہ یہی تھا
کہ اسے بازل اپنے ساتھ لے گیا ہوگا، لیکن اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیکیورٹی کے عملے سے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کے مطابق بازل اکیلا ہی وہاں آیا تھا اور اکیلا ہی وہاں سے واپس بھی گیا تھا۔ ایسے میں بشریٰ کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سارا انحصار اس بات پر تھا کہ مہناز کو ہوش آ جائے تو وہ اس بارے میں کچھ بتائے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس کے لیے افسوس کے الفاظ بہت معمولی ہیں، لیکن واقعی مجھے اس پر دلی دکھ ہوا ہے۔ کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس پر کچھ تو کہنا ہی تھا۔ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اپنے کو اب اصل فکر بشریٰ کی ہے۔ اس بچی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ مزید کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بازل کے ہاتھ لگ گئی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ درندگی کی انتہا کر دے گا۔ لالا نے اپنا دکھ چھپاتے ہوئے بشریٰ کے لیے تشویش کا اظہار کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے اپنے نقصان پر بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ہمیں مہناز کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیجز نکلوانی چاہیے۔ بشریٰ کوئی مکھی تو ہے نہیں کہ کیمروں کی زد میں آئے بغیر باہر نکل جائے گی۔ وہ خود کہیں گئی ہے یا اسے لے جایا گیا ہے، دونوں صورتوں میں ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی کوشش کی جا چکی ہے۔ وہاں کے سیکیورٹی افسر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کے مین گیٹ کے کیمرے میں خرابی کے باعث وہ مرمت کے لیے گیا ہوا تھا، اس لیے ان کے پاس کل پورا دن اور رات کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب اتفاق ہے، کہیں کیمرے کی خرابی کی آڑ میں کسی سچ پر پردہ ڈالنے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی۔ لالا کا جواب سن کر اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اس بات کا امکان موجود ہے، لیکن فی الحال ہم سیکیورٹی افسر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ اگر بازل کے کہنے پر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بازل کی اس پر نظر بھی ہوگی۔ نظر ہم بھی رکھ سکتے ہیں، معاذ نے تجویز دی۔ یقیناً، اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ لالا کا اپنا ایک عمر کا تجربہ تھا، اس لیے وہ اس کی ہر تجویز پر پہلے ہی عمل پیرا تھا۔ مجھے بشریٰ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، لیکن آپ کے ان اقدامات کے بعد امید ہے کہ جلد ہم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معاذ کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی، لیکن یہ مسکراہٹ فوراً ہی ماند پڑ گئی۔ وجہ اچانک ہی اٹھنے والا وہ شور تھا جس میں نیلی کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ وہ فوراً ہی آوازوں کی سمت بھاگا۔ آوازیں اس اسٹور نما کمرے سے آئی تھیں جس میں ڈی ایس پی ظہیر خان کو رکھا گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ وکی نیلی کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر لاتا دکھائی دیا۔ تم اسے نہیں بچا سکتے، تم میرے مومی کے قاتل کو نہیں بچا سکتے۔ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کے آگے ڈالوں گی۔ یہ اس سے کہیں زیادہ اذیت سے گزرے گا جس سے مومی گزرا اور جس سے میں دن رات گزر رہی ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی اور خود کو وکی کی گرفت سے چھڑانے کی جنونی کوشش کر رہی تھی۔ معاذ نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگا خون دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ کسی حد تک اپنے ارادے میں کامیاب رہی ہے۔ جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن ابھی تھوڑے صبر سے کام لو۔ وکی اسے پچکار کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے بدلحاظی سے بولی، صبر تم کر سکتے ہو، اپنے اس دوست پر صبر جو تمہارے پسینے پر اپنا خون گرانے کو تیار رہتا تھا، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے کسی بھی مفاد اور مصلحت سے بڑھ کر ہے مومی کے قاتل سے بدلہ لینا۔ جب تک یہ ملعون جہنم رسید نہیں ہوگا، نہ تو قبر میں مومی کو چین آئے گا، نہ زمین کے اوپر مجھے۔ وہ وکی کی گرفت سے نکلی جا رہی تھی۔ معاذ نے دیکھا کہ اس کے الفاظ نے وکی کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا۔ نیلی نے اس پر جو الزام لگایا تھا اسے سہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ ہسٹریا کے دورے کا شکار ہے، اس وقت اسے سمجھانے سے زیادہ ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ لالا جو اس کے پیچھے ہی اٹھ کر وہاں چلا آیا تھا، نیلی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا اور ایمرجنسی میڈیکل کٹ اٹھائے مذکورہ کمرے کی طرف جاتے اپنے کرندے کو روک کر اس کٹ میں سے ایک انجیکشن نکال کر معاذ کے حوالے کیا۔ معاذ اس کی بات سمجھ گیا تھا، چنانچہ شیشے کی چھوٹی سی بوتل میں موجود محلول ایک سرنج میں بھرا اور وکی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وکی نے اس کا مطلب سمجھ کر نیلی کو پوری قوت سے جکڑ لیا۔ سرنج میں موجود محلول نیلی کے بازو میں منتقل ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اس کی مزاحمت نے دم توڑنا شروع کر دیا۔ وکی اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر اس کے زیر استعمال کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ وفادار نرس شرمندہ سی موجود تھی جس کے ذمہ نیلی کی دیکھ بھال تھی۔ میں واش روم میں تھی سر، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کب اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔
وہ وکی کے سامنے وضاحتیں پیش کرنے لگی۔ اٹس اوکے، اب آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کمرے کا رخ کیا جہاں ظہیر خان شدید زخمی حالت میں موجود تھا، اور جارو ایک شخص کے ساتھ مل کر اس کی مرہم پٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس کوشش میں معاذ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، لیکن ظہیر خان کے لباس، بستر اور کمرے کے فرش پر پھیلا بے تحاشا خون گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ بستر پر پڑا ظہیر خان کا جسم کسی ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح تڑپ اور پھڑک رہا تھا، اور اس کے دیدے الٹ چکے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، زخم بہت گہرا ہے اور نرخرا کٹ چکا ہے۔ اب ہم تو کیا، کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی اس کی جان نہیں بچا سکتا۔ جارو، جو کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑتے زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دینے کا طویل تجربہ رکھتا تھا، بالآخر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کے 1 ڈیڑھ منٹ کے اندر ہی ظہیر خان کے جسم کا تڑپنا پھڑکنا ختم ہو گیا، اور وہ ایک خون آلود لاش کی حیثیت سے بستر پر پڑا رہ گیا۔ کلیئر کرو سب کچھ اور پارسل تیار کرو اس کا۔ لالا، جو ایک دیوار سے پشت لگائے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا، سنجیدہ لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان تینوں کے پاس بھی اب وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ بھی لالا کے پیچھے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ معاذ کے صرف ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، اس لیے صرف ہاتھ دھونے سے ہی اس کا کام بن گیا، لیکن جارو، جو ابتدا سے ظہیر خان کو طبی امداد دینے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس کے نرخرے سے کسی فوارے کی طرح پھوٹتے خون کی زد میں آ گیا تھا، اچھے خاصے برے حال میں تھا۔ اس نے ان کے پیچھے جانے کی بجائے غسل کر کے اپنے حلیے کی درستگی کی نیت سے اپنی سمت تبدیل کر لی اور ایک کامن باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ لوگ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو معاذ نے وکی سے پوچھا۔ نیلی نے شاید ہماری باتیں سن لی تھیں یا خود ظہیر خان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اس کی طاق میں تھی۔ کچھ دیر پہلے نرس واش روم میں گئی تو اسے یہ موقع مل گیا۔ اس نے کچن سے گوشت کاٹنے کی بڑی چھری لی اور اس سے ظہیر خان پر حملہ کر دیا۔ بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ جب تک شور سن کر ہم لوگ وہاں پہنچے، نیلی اپنا کام کر چکی تھی۔ وکی نے تفصیل بتائی۔ محبوب کو کھو دینے کا غم معمولی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے انتقام لے لینے کے بعد نیلی کو قرار آ جائے۔ معاذ اپنی رائے دیتے بیجنگ کے اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں ایک بستر پر لیٹی سجل کے پاس زندگی کی مہلت ہر لمحے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو جیتی تھی تو بس اس آس میں جیتی تھی کہ ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ سکے، اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار کر سکے، اور وہ تھا کہ اس کی یہ واحد خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن اس کی اس حرکت سے فی الحال تو نقصان ہی ہوا ہے۔ ہمیں تو ظہیر خان سے پوچھ گچھ کا موقع بھی نہیں ملا۔ وکی نے افسوس کا اظہار کیا۔ رات کو بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور ظہیر خان بھی بے ہوش تھا، تو انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کا کام صبح تک موقوف کر دیا تھا، لیکن صبح صبح ہی یہ حادثہ پیش آ گیا۔ چھوڑو یار، میرے خیال میں تو ظہیر خان ہمیں جو کچھ بتا سکتا تھا بتا چکا تھا۔ بنیادی طور پر تو ہم اسے ڈھال بنا کر ساتھ لائے تھے۔ معاذ نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ پھر اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ظہیر خان نے بتایا ہے کہ اس نے اعظم کو عرفان اللہ کے سپرد کیا ہے، اب ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا۔ اس سے تمہارا روٹ لمبا ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا ینگ مین۔ اب تک خاموش بیٹھے لالا نے گفتگو میں دخل دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم اپنے سارے وسائل جھونک کر عرفان اللہ تک پہنچیں گے تو آگے سے وہ کہہ دے گا کہ اس نے بچہ میڈم ایکس کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، تو پھر ادھر ادھر ٹامکٹوئیاں مارتے پھرنے کا کیا فائدہ؟ سیدھا اس پر ہاتھ ڈالو۔ کیسے ہاتھ ڈالیں؟ وہ تو قلعہ بند ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تم خود بتا رہے تھے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش میں تمہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لالا اور اس کے آدمیوں کی کوشش سے سب سے بڑا کام یہ ہوا تھا کہ میڈم ایکس کی شخصیت پر پڑے پردے اتر گئے تھے۔ وہ جو ایک عرصے تک ان کے لیے پراسرار کردار بنی رہی تھی، اب کم از کم اس کا اصرار ختم ہو گیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ میڈم ایکس J&J کمپنی کی CEO ہے۔ اس کا دفتر نہیں، ایک قلعہ تھا جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور جب کبھی وہ اس قلعے سے باہر نکلتی تھی تو اپنی بلٹ پروف گاڑی میں سیکیورٹی گارڈز کے ایک جتھے کے ساتھ نکلتی تھی۔ یہ وہ معلومات تھیں جو سونیا نے بھی اسے نہیں دی تھیں۔ اس نے اسے اپنے اور اپنی ماں کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، لیکن اس کی شخصیت پر پڑا پردہ نہیں اٹھایا تھا۔
شاید رشتے کی محبت نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا، اور اس پر معاذ کو اس سے شکوہ نہیں تھا۔ خونی رشتوں کی محبت فطری طور پر آدمی کے اندر ہوتی ہے، اور اکثر حالات میں وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نقصان تو اٹھانا پڑا ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے، کوئی راہ تو نکالنا پڑے گی۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ٹیکنالوجی میں ان سے پیچھے ہونا ہے۔ اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ اس نے محسوس کیا کہ لالا کسی خاص سمت میں سوچ رہا ہے۔ چینیوں سے مدد لیں، وہ ڈوریں ہلائیں گے تو جیل میں پڑا صداقت شاہ بھی باہر آ جائے گا، اور ہمارا یہ ٹیکنالوجی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لالا اپنے دل کی بات زبان پر لایا تو معاذ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت قبرستان میں دو لڑکیاں ساتھ ساتھ بنی دو ایسی قبروں کے سرہانے کھڑی دعائے مغفرت میں مصروف تھیں، جن میں ان کے والدین دفن تھے۔ وہ دونوں الگ الگ قبروں کے سرہانے کھڑی تھیں، لیکن ان کا غم یکساں تھا۔ دونوں نے اپنے سب سے قیمتی رشتوں کو اپنے ساتھ کھونے کا غم اٹھایا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ ماں چلی جائے تو باپ بچوں کے سر پر دست شفقت رکھ کر انہیں دلاسا دیتا ہے کہ میں تو ہوں نا، میں اب بھی ہوں، جو کڑے سے کڑے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ باپ چلا جائے تو ماں اولاد کو اپنے آنچل میں سمیٹ کر احساس دلاتی ہے کہ میں کمزور سہی پر اپنی مامتا کی طاقت سے تمہاری طرف بڑھنے والے ہر طوفان کا رخ موڑ دوں گی۔ لیکن ان دو لڑکیوں سے بیک وقت ہی یہ دونوں رشتے چھن گئے تھے، اور وہ صاحبان سے محروم خود کو کڑی دھوپ میں کھڑا محسوس کرتی تھیں۔ اے اللہ، میرے باپ سے کوئی گناہ، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو انہیں معاف کر دینا، اور انہیں اپنے پاس بہت پیار سے رکھنا۔ پہلی لڑکی کے ذہن میں یہ دعا مانگتے ہوئے کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں، اور اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ بے شک اس کے والدین نے جو کچھ کیا اس کے بھلے کے لیے کیا، لیکن وہ صلہ رحمی کے خلاف تھا، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بخشنے والا اس چھوٹی سی بات پر ان کی گرفت کر لیتا۔ بہت دیر والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے بعد اس نے نم آنکھوں سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور پھولوں کی پتیوں سے بھری وہ اضافی تھیلی اٹھائی جسے وہ ہر بار یہاں آتے ہوئے ضرور ساتھ لاتی تھی۔ اس تھیلی میں موجود پھولوں کی پتیاں ان دو قبروں کے لیے ہوتی تھیں جن کے سرہانے وہ دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ بگڑی ہوئی جسمانی وضع، لقوہ زدہ منہ اور سنولائی ہوئی رنگت والی لڑکی کون ہے۔ اس لڑکی میں کچھ بھی تو اس کا جانا پہچانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک شناسائی کا احساس تھا۔ جلد ہی اس احساس کی وجہ اس کی نظروں کی گرفت میں آ گئی۔ یہ اس کے دوپٹے سے نکل کر رخسار پر آ گرنے والی بھورے بالوں کی لٹ تھی، جو اگرچہ اب ماضی کی طرح اس چہرے کی دلکشی میں اضافہ نہیں کر رہی تھی، لیکن خود اپنے اصل میں قائم تھی۔ بشریٰ، اس کے لبوں سے ایک سرگوشی سی برآمد ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اگرچہ اس کی راہ میں کئی قبریں آئیں جن سے بچ کر نکلنے میں اسے دشواری پیش آئی، لیکن پھر بھی وہ بھاگ کر ہی بڑی کہ اسے اندیشہ تھا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں وہ غائب ہو جائے گی۔ بشریٰ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے پکارا تو وہ چونک کر مڑی اور ایک پل ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ بشریٰ، میری جان، کہاں کھو گئی تھی تم؟ لڑکی نے خود ہی شدید جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو یہ تم تھیں؟ میں قبروں پر پھولوں کی سوکھی پتیاں دیکھ کر سوچ ہی رہی تھی کون ہے جو یہاں آتا ہے۔ اس نے اپنی پرانی سہیلی کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اس کے والہانہ پن کا جواب دیا اور آہستہ سے بولی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھولوں کی پتیوں سے بھری تھیلی پہلے ہی اس کی نظروں میں آ چکی تھی۔ ممی پاپا کے بعد اکثر میرا یہاں آنا ہوتا ہے تو انکل اور آنٹی کی قبروں پر بھی ضرور آتی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے انکل اور آنٹی؟ بشریٰ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ نہیں رہے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں ایک ساتھ چلے گئے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ عزیز سہیلی کا شانہ میسر آیا تو آنسو آنکھوں سے یوں امڈ پڑے جیسے ماں باپ کے جنازے سامنے رکھے ہوں۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا یار، تمہارے اس غم کو میں نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا؟ اس کی نظریں اپنے والدین کی قبروں کا طواف کرنے لگیں۔ کاش ممی پاپا نے بھی اس وقت تمہارے غم کو سمجھا ہوتا اور تمہیں سہارا دیا ہوتا۔ اس کے لہجے میں گہرے دکھ اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ انہوں نے غلط نہیں کیا تھا راحیلہ، میں جن حالات میں گری تھی ان میں جو بھی میرا ساتھ دیتا اسے نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ انکل آنٹی نے تمہیں مجھ سے دور رکھ کر کوئی زیادتی نہیں کی،
بلکہ وہی کیا جو ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ اس نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی ہے، مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکی۔ وہ دوست تھی کیا جو وقت پڑنے پر دوستی نہ نبھا سکے؟ پرانی باتیں جانے دو یار، جتنا ان باتوں کو یاد کرو گی اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ بشرا نے اسے ٹوکا۔ تکلیف کا لفظ بہت معمولی ہے بشرا، تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر جو گزر رہی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے اپنی خوبصورت دوست کو، جس پر یونیورسٹی کے کئی لڑکے فدا تھے، اس حال میں دیکھ کر واقعی شدید رنج ہوا تھا۔ اس کے سامنے جو بدحیت وجود موجود تھا، اس میں سے پرانی بشرا کو تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی، تب جا کر اس کی کوئی معمولی سی جھلک دکھائی دیتی تھی، اور یہ چیز راہیلہ کو اتنی اذیت دے رہی تھی کہ بار بار اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ جب ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ پوری قوت سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے کہ ہماری آواز کو دبا سکے۔ حق کا علم بلند کرنے والوں کو ہمیشہ زخم کھانے پڑتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے سچ اور حق کے بدلے میں بہت کچھ سہنا پڑا، لیکن میں اسے بھی اپنی بڑی کامیابی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے والدین کی تربیت کے مطابق ظلم کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالے۔ میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے عزم سے محروم نہیں ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پر ہوں کہ مجھے ظالم کا انجام صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے راہیلہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں، بلکہ یہ حالات کا جبر تھا جس سے اسے ہر حال میں گزرنا پڑا۔ کہاں رہ رہی ہو آج کل؟ راہیلہ نے اس سے پوچھا۔ بس ملا ہوا ہے ایک ٹھکانہ، بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے محل میں دیا ہوا تھا۔ اس کے سوال نے اسے خود بھی اپنے رب کی اس مہربانی کا پہلی بار احساس دلایا۔ یہ کتنا عجیب تھا نا کہ وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اسی شخص کے ایک ٹھکانے پر اسے پناہ ملی ہوئی تھی، اور زندگی کی تمام بنیادی ضروریات میسر آتی رہی تھیں۔ مہناز نے ترس کھا کر جس وقت اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا تھا، اس وقت وہ بہت کمزور اور بے بس تھی۔ اسے وہاں رہ کر نہ صرف خود کو سنبھالنے کا موقع ملا، بلکہ اس نے اپنی بدلی ہوئی جسمانی حیت کے ساتھ جینے کا ہنر بھی سیکھا۔ اگر مہناز اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں نہ رکھتی تو بازل سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے بھیک مانگنے کے لیے کسی چوک پر بٹھا دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کہ ہر وقت کا فرعون قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ وہاں رہنے کا اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کا دشمن ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا، اور اسے اس بات کی فکر نہیں رہی تھی کہ اس سے اپنا انتقام لینے کے لیے اسے اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وکی سے رابطہ ہونے کے بعد وہ اپنی بساط بھر ان لوگوں کو بازل کے متعلق معلومات بھی فراہم کرتی رہی تھی، اور اپنے اس سارے صبر کا صلہ اس نے اس صورت دیکھا تھا کہ بازل بے بسی کی حالت میں مجرموں کی طرح اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اسے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس کو اس کے جرائم کی سزا سنا سکے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ راہیلہ نے اسے بہت دیر گپ چپ کھڑے دیکھ کر ٹوکا۔ کچھ نہیں، تم اپنی سناؤ، کیسی ہو اور آج کل کیا کر رہی ہو؟ اس نے سر جھٹک کر سارے حالات کو بھی ذہن سے جھٹکا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ قسمت کا بہت بڑا ستم تھا کہ جب وہ مسکراتی تھی تو ماضی کی طرح مسکراہٹ اس کے چہرے کو روشن نہ کرتی تھی، بلکہ ٹیڑھا ہو جانے والا منہ مزید ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ یہاں قبرستان میں کھڑے کھڑے کیا سناؤں؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ کچھ میں اپنی کہوں گی، کچھ تم اپنی سنانا۔ کوئی 2-4 دن کا قصہ تو ہے نہیں کہ لمحوں میں بیان ہو جائے۔ تمہارے گھر؟ راہیلہ کی پیشکش نے اسے تذبذب میں ڈال دیا۔ انکار مت کرنا، ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ ممی پاپا نے تمہارے ساتھ جو رویہ روا رکھا تھا تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ راہیلہ اسے تذبذب میں دیکھ کر جلدی سے بولی۔ معافی کیسی؟ میں نے تو اس وقت بھی انہیں غلط نہیں سمجھا تھا، لیکن خیر، تمہاری تسلی اسی طرح ہوتی ہے تو میں چلتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تمہارے گھر۔ بشرا نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ راہیلہ اس کے اس فیصلے پر کھل اٹھی، اور وہ دونوں اس حال میں قبرستان سے باہر آئیں کہ راہیلہ نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بہت دھیمی رفتار سے چلتی تھی کہ کہیں بشرا کو اپنے لنگ کی وجہ سے اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے میں مشکل نہ پیش آئے۔ نئی گاڑی لی ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی قبرستان کے باہر کھڑی ایک چمکتی ہوئی کار تک پہنچی تو بشرا نے چونک کر پوچھا۔
زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو کر نیا آ گیا ہے، ان میں سے ایک یہ گاڑی بھی ہے۔ بشریٰ کو اس کی مسکراہٹ میں ہلکی سی یاسیت کے ساتھ کوئی بھید بھی چھپا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی تو پھر ہر سوال کا جواب بھی مل جانا تھا۔ میں اکثر ان قبروں پر آتی رہتی ہوں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ پہلے کبھی تم سے سامنا ہی نہیں ہوا۔ تم بھی تو آتی رہتی ہوگی نا یہاں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں تو راہیلہ نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ نہیں، میں نہیں آتی تھی، میں آج ہی آئی ہوں۔ واقعی؟ راہیلہ مزید حیران ہوئی۔ ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اب سے پہلے میرے پاس نہ مہلت تھی نہ موقع۔ اس کے انداز میں ایسا محسوس کیا جانے والا کرب تھا۔ راہیلہ مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ اس کے بعد گھر تک کا درمیانی راستہ خاموشی ہی سے کٹا۔ بشریٰ نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ جن راستوں سے گزر رہی ہے وہ ان راستوں سے مختلف ہیں جو کبھی راہیلہ کے گھر کی طرف جایا کرتے تھے، لیکن اس نے سوال نہیں کیا کہ وہ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو کر نیا آ چکا ہے۔ راہیلہ نے گاڑی جس گھر کے گیٹ کے سامنے روک کر ہارن دیا، وہ اس کے سابقہ گھر سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا، اور دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ نئی تعمیر ہے۔ گیٹ ایک ملازم نے کھولا اور راہیلہ نے بڑی شان سے گاڑی لے جا کر پورچ میں روک دی۔ ربو کہاں ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ وہ گاڑی کا انجن بند کر کے جب تک باہر نکلی، ملازم گیٹ بند کر کے اس طرف آ چکا تھا۔ جی میڈم۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ بن گئی ہو۔ بشریٰ نے محسوس کیا کہ صرف اس کی گاڑی اور گھر ہی تبدیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ خود بھی خاصی بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ میں کیا بنی ہوں، بس وقت نے بنا دیا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دونوں اندر جا کر بیٹھی ہی تھیں کہ ایک 35-36 سالہ چست سی عورت چلی آئی۔ ہاں بھائی ربو، بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہماری سب سے پیاری اور پکی سہیلی مس بشریٰ۔ ان کے لیے تمہیں بہت شاندار سا کھانا تیار کرنا ہے۔ بن جائے گا میڈم، آپ بتائیں کیا کیا بنانا ہے؟ اس نے مستعدی سے پوچھا۔ وائٹ کڑھائی، فرائیڈ رائس، شامی کباب، مکس سبزی، رشین سلاد، ملائی۔ رکو بہن رکو، تم اس بیچاری کو ایک وقت کے کھانے کا مینیو بتا رہی ہو یا خود کسی ہوٹل کی ویٹر بن گئی ہو جو نان سٹاپ کھانوں کے نام گنواتی ہی جا رہی ہو؟ بشریٰ نے اس کی لسٹ کو طویل ہوتے دیکھ کر درمیان میں ٹوکا۔ اتنے عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے، میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری پسند کی ساری ڈشز بنوا لوں۔ اس نے ہنس کر جواب دیا۔ اپنے دل کی ماننے میں کچھ خیال اس بیچاری کا بھی کرو، اتنا سب کچھ ایک ساتھ بنانے میں تو وہ کھپ جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں جی، میں بنا لوں گی جو جو میڈم کہیں گی۔ آج پہلی بار تو یہ اتنی خوش نظر آ رہی ہیں، اور پہلی بار ہی اتنی ساری فرمائشیں کی ہیں۔ جس بیچاری پر رحم کھایا جا رہا تھا اس نے بھی اپنی مالکن کی ہی حمایت کی۔ چلیں جی، آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو نہ صحیح، پر مجھ پر تو رحم کریں، میرا معدہ یہ اتنا سب کچھ ایک ساتھ کھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بس فرائیڈ رائس اور ساتھ کوئی ایک سالن بنا لیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ساتھ وائٹ پاستا اور سوئیوں کا زردہ ضرور بنا لینا، بشریٰ کو بہت پسند ہے۔ راہیلہ نے جلدی سے اس مختصر مینیو میں اضافہ کیا۔ ربو فرما برداری سے سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی۔ میں تو بھول ہی چکی تھی اپنی پسند ناپسند کو، آج بڑے دنوں بعد یاد آیا کہ کبھی کچھ پسند بھی ہوا کرتا تھا۔ تم نے خوب یاد رکھا ہوا ہے میری ایک ایک پسند کو، جیسے تم کبھی نہیں بھولی ویسے ہی تمہاری پسندیدہ چیزیں بھی کبھی ذہن سے نہیں نکل سکیں۔ آؤ میرے ساتھ، میرے بیڈ روم میں چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ چلو بھائی چلتے ہیں، تمہارے گھر تمہارے رحم و کرم پر ہیں، تم جو بھی حکم دو گی ہم عمل کرتے جائیں گے۔ اتنی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی ہو تو میرا یہ حکم بھی مان لو کہ کم از کم آج کی رات تمہیں میرے ساتھ میرے گھر پر ضرور رکنا ہے۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، اتنے عرصے کی جدائی کا اتنا مداوع تو ہونا چاہیے کہ ہم رات بھر ساتھ بیٹھ کر گپیں مار سکیں۔ اس کے لہجے میں وہ استحقاق تھا جو ایک دوست دوسرے دوست پر جتا سکتا ہے۔ بشریٰ نے اس کے اس حق کو تسلیم کیا اور ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بابا، جیسے تم کہو، لیکن پہلے ذرا میں مہناز کو اطلاع دے دوں۔ اس نے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا اور مہناز کا نمبر ملانے لگی۔ راہیلہ نے نوٹ کیا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ٹیڑھے پن کے باوجود یہ کام خاصی مہارت سے کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ایسے ہی کام کرنے کی عادی ہے۔ سہیلی کی اس حالت نے ایک بار پھر اسے تکلیف دی،
لیکن ضبط سے کام لے گئی اور جیسے ہی وہ کال سے فارغ ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ مہناز کون ہے؟ جبر کی ایک اور داستان جو بظاہر بہت ٹپ ٹاپ سے رہتی ہے لیکن اندر سے بری طرح زخمی ہے۔ میں آج کل اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ کسی دن ملوانا مجھے اس سے، میں مل کر اس کا شکریہ ادا کروں گی اور کہوں گی کہ ہم تو حق دوستی نبھا نہ سکے، تمہاری بہت مہربانی کہ مشکل وقت میں ہماری سہیلی کا سہارا بنی۔ راہیلہ کے اندر کا گلٹ بار بار ظاہر ہو جاتا تھا۔ اب تم نے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں یہاں سے فوراً چلی جاؤں گی۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے تم سے یا کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر ایسی باتوں کا کیا مطلب؟ اچھا بابا، اب نہیں کروں گی ایسی کوئی بات، تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ بشرا کی ناراضی محسوس کر کے گھبرا گئی۔ اب چل کر دکھا دو کہ کیا دکھانا چاہتی ہو۔ بشرا نے بھی فوراً بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھا۔ ہاں آؤ چلو میرے ساتھ۔ راہیلہ نے بھی جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ دی، پھر کچھ خفیف سی ہو کر بولی، اوپر فرسٹ فلور پر ہے میرا بیڈ روم، تمہیں سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ چاہو تو میرے ساتھ ریس لگا لو، میں تم سے زیادہ تیزی سے اوپر پہنچ جاؤں گی۔ واقعی؟ راہیلہ کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ہاں، کنگن کو آرسی کیا؟ ابھی لگا لو ریس، بشرا نے چیلنج کیا۔ نہیں، رہنے دو، وہ اب بھی جھجک کا شکار تھی۔ ایسے کیسے رہنے دو؟ تمہیں میرا چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ بشرا بضد ہوئی تو اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ دونوں اوپر جاتی چوڑی سیڑھیوں کے ایک ایک جانب کھڑی ہو گئیں اور باقاعدہ گنتی گن کر ریس کا آغاز کیا۔ شروع کے 2-3 قدمچوں تک تو راہیلہ کا دھیان ریس جیتنے سے زیادہ بشرا کی طرف ہی رہا تھا کہ آیا وہ سیڑھیاں چڑھ بھی پائے گی یا نہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ نہ صرف سیڑھیاں چڑھ رہی تھی بلکہ اتنی زیادہ تیزی سے چڑھ رہی تھی کہ اس سے 2-3 قدمچے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے یکدم ہی بشرا سے حقیقی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خود بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ بشرا نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو کچھ اور تیزی دکھائی اور اگلا لمحہ ایسا تھا کہ راہیلہ کی جان حلق میں آ گئی۔ اس نے تیز رفتاری سے اوپر چڑھتی بشرا کا پیر رپٹنے سے توازن بگڑتے دیکھا تو بے ساختہ اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ اس چیخ میں بشرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنگ مرمر کے پختہ فرش پر گر کر ٹکرانے والے موبائل کا ہلکا سا شور بھی شامل تھا۔ ان آوازوں کو سن کر کچن میں کام کرتی ملازمہ جب تک دوڑ کر وہاں پہنچتی، بشرا سیڑھیوں کی ریلنگ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو نیچے گرنے سے محفوظ کر چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا بشرا؟ راہیلہ نے پھرتی سے درمیانی فاصلہ طے کیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر فکر مندی سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرا موبائل مرحوم ہو چکا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سما کر شوخی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک پل کے لیے اس کا اپنا دل بھی سہم گیا تھا۔ وہ پہلے ہی نیم معذوری کی زندگی گزار رہی تھی، سیڑھیوں سے پختہ فرش پر جا گرتی تو جانے کیا نتیجہ نکلتا۔ ہونے دو موبائل کو مرحوم، سمجھو تمہاری جان کا صدقہ نکلا۔ راہیلہ کا دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا اور اندر ہی اندر وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ بشرا کی جسمانی حالت کو دیکھنے کے باوجود وہ اس بچکانہ حرکت کے لیے تیار ہی کیوں ہوئی تھی۔ بی بی یہ موبائل۔ ربو نے موبائل اس کے علیحدہ ہو جانے والے کور سمیت لا کر راہیلہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ذرا ملک شیک بنا کر میرے بیڈ روم میں پہنچا دو۔ راہیلہ نے بے نیازی سے موبائل تھام کر اسے حکم دیا۔ ملک شیک کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو تم اتنا دعوتی سا کھانا بنوا رہی ہو، اس کے لیے پیٹ میں جگہ نہیں رکھنی ہے کیا؟ بشرا نے سن کر احتجاج کیا۔ چپ رہو، یہ جو ابھی جان حلق میں آ گئی تھی نا، اس نے ساری توانائی نچوڑ لی ہے، اختلاج قلب الگ ہو رہا ہے۔ فوری توانائی کی بحالی کا انتظام نہ ہوا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ابھی کھانے کا وقت ہونے میں کافی دیر ہے، جب تک کھانا لگے گا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ملک شیک کا پیا ایک عدد گلاس کدھر گیا۔ اس نے بشرا کو ڈپٹ کر رکھ دیا اور باقی کی سیڑھیاں اس کا ہاتھ تھام کر طے کرنے لگی۔ ملازمہ ربو پہلے ہی انہیں آپس میں بحث کرتا چھوڑ کر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ ابھی تک ویسی ہی ہو، ہر مسئلے کا حل کھانے پینے میں ڈھونڈ نکالنے والی۔ بشرا ہنستی۔ تمہیں اس سائنس کا نہیں معلوم؟ کھانے پینے سے بندے کا دھیان بٹ جاتا ہے اور ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ ٹینشن کم کہاں ہوتی ہے، پھر تم اس فکر میں مبتلا ہو جاتی ہو کہ وزن دن بدن بڑھنے سے سارے نئے اور سٹائلش کپڑے تنگ ہو رہے ہیں، پھر جم اور فٹنس کلب کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔
اب ایسا نہیں ہوتا میری جان، اب میں روز کے روز واک اور ایکسرسائز کے ذریعے اپنا وزن مینٹین رکھتی ہوں، اس لیے سب کچھ کھا پی کر بھی سمارٹ ہی ہوں۔ اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے فرضی کالر جھاڑے تو بشرا کو ماننا پڑا کہ وہ درست کہہ رہی ہے، کیونکہ ماضی میں فربہی مائل رکھنے والا اس کا جسم اب بہت سمارٹ ہو چکا تھا۔ ارے یہ تم ہو؟ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے دیوار پر لگی ان لارج تصویر پر پڑی۔ تصویر میں وہ دلہن کے روپ میں سجی سنوری کھڑی کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور شیروانی میں ملبوس دلہا ہونٹوں پر شوخ سی مسکراہٹ لیے اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لپک کر تصویر کے قریب پہنچی۔ اچھا تو یہ ہے وہ سرپرائز جسے دکھانے کے لیے تم مجھے یہاں لائی ہو؟ اف، تم دلہن بن کر کتنی شدید خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ تم ایسی پیاری دلہن بھی لگ سکتی ہو۔ اور یہ کون ہے؟ شکل تو جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، وہ جو زندگی کی تلخیوں سے گزر کر بنا ضرورت بولنا ہی بھول چکی تھی، ایک بار پھر پرانی بشرا کی طرح چہک رہی تھی۔ ذہن پر زور دو تھوڑا سا۔ ارے یہ تمہارے وہ کزن تو نہیں ہیں جو بقول تمہارے تم پر مرتے تھے، اور تم اس وجہ سے ان سے اریٹیٹ ہوتی تھیں کہ جہاں ملاقات ہو موصوف کی نظریں تم سے چپک جاتی ہیں؟ آخر اس نے تصویر میں موجود راہیلہ کے چاچا زاد کزن کو شناخت کر لیا۔ وہی ہیں، راہیلہ نے اعتراف کیا۔ حیرت ہے، تم تو اچھا خاصا چڑھتی تھیں ان سے، پھر شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ بشرا اب بھی تصویر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ممی پاپا کے بعد ایک دم سے خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس جان لیوا تنہائی کے دنوں میں ہی مجھے آصف کے رویے سے احساس ہوا کہ وہ بہت خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ کچھ پاپا کی مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے کی جانے والی گفتگو کا بھی اثر تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری زندگی سے متعلق فیصلہ لینے کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جیون ساتھی چنتے وقت ایک بار آصف کے بارے میں غور ضرور کرنا۔ تعلیم، ملازمت اور لکس کے حوالے سے اس کی جو خوبیاں ہیں سو ہیں، وہ دل کا بہت اچھا ہے، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا عزیز بھتیجا ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برسوں کے تجربے کے بعد مجھے بندے کی کچھ نہ کچھ تو پہچان ہو ہی گئی ہے۔ یعنی تم نے انکل کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنی اس ہار سے خوش ہوں۔ ممی پاپا کے بعد کا وقت ایسا تھا کہ مجھے شادی کا فیصلہ لینا ہی نہ تھا۔ نہ تو میں ملازموں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی، اور نہ ہی دوسرے معاملات ہینڈل کر سکتی تھی، تو میں نے اس شخص کو چن لیا جس کے لیے میرے باپ نے مجھ سے سفارش کی تھی۔ یقین کرو آصف، اتنے اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے پاپا کی خواہش مان کر اپنے حق میں بہت اچھا کیا۔ راہیلہ کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے محبت اور احترام تھا۔ بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری زندگی کو کوئی کنارہ مل گیا۔ بشرا نے اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے خلوص دل سے مبارکباد دی۔ ہاں لیکن پڑھائی ادھوری رہ گئی ہے نا؟ پڑھائی تو تم اب بھی کر سکتی ہو، تمہیں کون سا چولہا چوکی کرنا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں، اور تم بیگم صاحبہ بنی صرف حکم چلاتی رہتی ہو۔ کام کاج کا مسئلہ نہیں یار، کوئی اور بات ہے؟ کہیں تمہارے میاں کی طرف سے تو پابندی نہیں؟ بشرا نے اندازہ لگایا۔ ان کی طرف سے تو نہیں، لیکن ساس یعنی میری چچی کی طرف سے ہے۔ اس نے منہ بنایا اور پھر دستک پر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنے والی ربو تھی، اور ان کے لیے ملک شیک بنا کر لائی تھی۔ تم دونوں میاں بیوی بھی شیک پی لینا، آج ویسے ہی میں نے تمہیں بہت کام دے دیا ہے۔ ربو جوس رکھ کر جانے لگی تو اس نے اسے تاکید کی۔ کام کا کوئی مسئلہ نہیں میڈم، ہم کام کے ہی تو پیسے لیتے ہیں، اور آپ تو اتنی اچھی ہیں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو آپ جیسی ہی مالکن دے۔ ربو نہایت عقیدت سے جواب دے کر باہر نکل گئی، لیکن بشرا کے ہونٹوں سے ہنسی پھوٹ پڑی۔ یہ تو بالکل ایسے کہہ کر گئی ہے جیسے خواتین کسی لڑکی کو اچھا بر ملنے پر دعا کرتی ہیں کہ باقی سب لڑکیوں کو بھی ایسا ہی اچھا بر ملے۔ ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ اچھے لوگوں سے واسطہ پڑھنے کی ہی دعا کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں کچھ اداسی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ بشرا اس کے لیے متفکر ہوئی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آؤ ملک شیک پیتے ہیں۔ اس نے بشرا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ کے مقابل رکھے کاؤچ پر بٹھا لیا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں چھپا رہی، بس چھوٹی سی بات ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ
کہ آصف کی بھابھی یعنی میری جٹھانی ورکنگ وومن ہیں۔ انہوں نے شادی کے بعد بھی ملازمت جاری رکھی، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پہلی پریگنینسی میں ہی ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا۔ وہ آفس میں تھیں اور لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھیں کہ پیر پھسل گیا۔ اس حادثے میں انہوں نے اپنا بیبی کھو دیا، اور بدقسمتی سے اتنے برس گزر جانے کے بعد اب تک دوبارہ خوشخبری نہیں ملی۔ تو بس چچی تھوڑی وہمی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے مجھے پوتے یا پوتی کا تحفہ چاہیے، پی ایچ ڈی کرتی رہنا۔ اب ان کی اس شرط کو پورا ہونے تک میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ یہ تو بہت عجیب شرط رکھ دی انہوں نے۔ حادثہ ہونا ہو تو خدا نخواستہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ آصف بھائی کو چاہیے تھا کہ اس احمقانہ شرط کے خلاف سٹینڈ لیتے۔ تفصیل سن کر بشریٰ نے اپنی رائے دی۔ وہ ایسا کرنے جا رہے تھے لیکن میں نے روک دیا۔ وہ کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے معاملے میں آصف ہر وقت اپنی والدہ کے مقابل کھڑے ہوں۔ پہلے ہی انہوں نے مجھے ان کی مرضی کے خلاف جوائنٹ فیملی کے بجائے یہاں الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب ایک اور معاملے میں ان کی حکم عدولی کر کے میں ان کا دل دکھانے کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ پاگل ہو تم جو اس انداز میں سوچتی ہو۔ اپنا حق حاصل کرنا کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس کی بتائی ہوئی وجہ سن کر بشریٰ نے اسے سمجھایا۔ پاگل پن ہی سمجھ لو، لیکن ممی پاپا اور چچا کے بعد چچی ہی ہمارے خاندان کی واحد بزرگ بچی ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی فرما برداری کر کے میں ان کی دعائیں لوں۔ زندگی میں دعا دینے والوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، دعائیں دینے والے باقی نہ رہیں تو زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ وہ گہری اداسی میں ڈوب گئی۔ شفیق والدین کی دردناک جدائی کا غم تو نس نس میں آگ بن کر دوڑتا تھا کہ ان کے بعد زندگی کا ہر دن گویا جلتے ہوئے صحرا میں گزرا تھا۔ باتوں باتوں میں تمہیں وہ دوسرا سرپرائز دینا تو بھول ہی گئی جس کے لیے خاص طور پر تمہیں یہاں لائی تھی۔ راہیلہ نے اس کی اداسی کو محسوس کر لیا اور فوراً ہی موضوع بدل کر الماری کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر وہاں مصروف رہنے کے بعد واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبوتری شکل کا خوبصورت گفٹ پیک موجود تھا۔ اس نے وہ گفٹ پیک بشریٰ کے ہاتھوں میں تھمایا۔ بشریٰ نے کچھ ناسمجھی کی کیفیت میں گفٹ پیک کے اوپر لگا وش کارڈ کھول کر اس پر لکھے الفاظ پڑھے۔ لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر فرینڈ، آئی مس یو سو مچ۔ ان الفاظ کے نیچے بشریٰ کی تاریخ پیدائش درج تھی۔ میں تمہاری برتھ ڈے پر تمہیں بہت مس کر رہی تھی، بہت روئی بھی تھی، پھر پتہ نہیں کیا سوجی کہ تمہارے لیے یہ گفٹ خرید لائی۔ دل کو ایک آس سی تھی کہ کبھی نہ کبھی تم مجھے ضرور ملو گی اور اس دن میں تمہیں یہ دے سکوں گی، اور دیکھو اللہ نے تمہیں مجھ سے ملوا ہی دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت بشریٰ کی بھی تھی۔ کھول کر تو دیکھو، مجھے یقین ہے تمہیں میرا تحفہ ضرور پسند آئے گا۔ راہیلہ کے لہجے میں بچوں جیسی ایکسائٹمنٹ تھی۔ بشریٰ نے آنکھوں میں اشتیاق لیے بڑی احتیاط سے گفٹ کی پیکنگ کھولی۔ اندر ایک خوبصورت سا ڈبہ تھا۔ ڈبے کا ڈھکن کھولنے پر نظروں کے سامنے نقرئی رنگت کا قلم چمکا۔ قلم کے ڈھکن پر نیلے رنگ کے بے انتہا باریک اور چمکدار نگینے ایک خاص ترتیب سے پیوست تھے۔ وہ کچھ دیر مبہوت سی بیٹھی، اس خوبصورت قلم کو دیکھتی رہی، پھر سحر زدہ سی کیفیت میں قلم کو ڈبیا سے باہر نکال کر اس کا ڈھکن کھولا۔ قلم کی نقرئی نب کی چمک نے اس کی آنکھوں میں چمک بھر دی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا کاغذ قلم سے اس کا رشتہ ٹوٹے ہوئے۔ زندگی اتنے طوفانوں سے گزری تھی کہ اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کیا سے کیا ہو چکی ہے۔ مجھے لکھنے کے لیے کچھ دو، وہ راہیلہ سے مخاطب تھی، لیکن دیکھ صرف اور صرف قلم کو رہی تھی۔ ابھی دیتی ہوں۔ راہیلہ نے جلدی سے کہیں سے رائٹنگ پیڈ اور دوات برآمد کر کے اس کے سامنے رکھی۔ بشریٰ نے بڑی نزاکت سے ڈھکن کھول کر قلم میں سیاہی بھری۔ یہ سب کرتے ہوئے اگرچہ اس کی بدہیت ہو جانے والی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن انداز میں ایک ردھم تھا، اس ماہر رقاص کی طرح جس کے اعضاء کبھی غلط رخ پر حرکت نہیں کرتے۔ اگرچہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق وہ بھی لکھنے کے لیے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ کثرت سے استعمال کرتی رہی تھی، لیکن کاغذ قلم سے عشق اس کے خون میں رچا ہوا تھا۔ اس کے والد نے خود اسے قلم پکڑ کر موتیوں جیسی لکھائی میں لکھنا سکھایا تھا۔ سو یہ تھا کہ چاہے دنیا جتنی بھی جدید ہو گئی تھی، کاغذ قلم سے ان باپ بیٹی کا ناتا نہیں ٹوٹا تھا۔
قلم ہاتھ میں آتا تھا تو انگلیاں کاغذ پر لفظ اتارنے کے لیے ایسے بے چین ہو جاتی تھیں جیسے روح کی گہرائیوں سے ناچنے والا رقاص موسیقی کی آواز پر اپنے بدن کی حرکت کو روکنے پر قادر ہی نہ ہو۔ وہ بھی اپنی عزیز سہیلی کے دیے نقرئی قلم سے کاغذ پر موتی بکھیر رہی تھی۔ راہیلہ نے یہ منظر دیکھا اور چپکے سے باہر نکل گئی کہ اسے یہاں اپنا وجود بالکل ویسے ہی اضافی لگ رہا تھا جیسے محب و محبوب کی ملاقات میں تیسرا۔ دوبارہ ان کی ملاقات کھانے کی میز پر ہی ہوئی۔ بشریٰ اس دوران مسلسل لکھتی رہی تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن کے آثار کے ساتھ ڈھیروں سرشاری دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر لکھتی رہیں، لگتا ہے کچھ خاص لکھ ڈالا۔ راہیلہ نے اس کی طرف چاولوں کی ڈش بڑھاتے ہوئے کہا، لکھنے والا تو ہمیشہ خاص لکھنے کی نیت سے ہی قلم اٹھاتا ہے، لیکن یہ اس کا نصیب ہوتا ہے کہ قلم پر وہ مہربان لمحہ اترے کہ وہ کاغذ پر کچھ خاص منتقل کر سکے۔ میں نے بھی کچھ درد سپرد کرتاس کیے ہیں، کچھ خواہشوں کو کاغذ پر سانس لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ امید ہے کہ چند جگنوؤں کو روشنی بکھیرنے کے واسطے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور رد بلا کے لیے دعاؤں کی حصار بندی کی ہے۔ اس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر اس کے سوال کا جواب دیا۔ اف مائی گاڈ بشریٰ، جس تحریر کا تعارف اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنی شاندار ہوگی۔ راہیلہ نے بے ساختہ اسے داد دی۔ تمہارا حسن ذوق ہے بس۔ وہ عاجزی سے مسکرائی اور رشین سلاد میں سے اناناس کا ایک ٹکڑا چن کر کانٹے کی مدد سے منہ میں ڈالا۔ سچ یہ تھا کہ اس کی انگلیاں اتنی تھک چکی تھیں کہ اب چمچے اور کانٹے کو پکڑنا بھی ایک مشقت سی لگ رہی تھی، لیکن میزبان کے خلوص کا بھی خیال رکھنا تھا۔ تمہارے ہسبینڈ نہیں آئے کیا؟ وہ بہت دیر سے گھر آتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اپنی سہیلی کے شوہر سے اب تک ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گئی، اصل میں آصف کا فون آ گیا تھا کہ وہ ایک کام میں پھنس گئے ہیں، اس لیے ان کا آج رات گھر آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں تمہارے متعلق بھی بتایا تھا، جانتے تو ہیں وہ تمہیں، لیکن کبھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو بہت مشتاق ہیں تم سے ملنے کے۔ خاص تاکید کی ہے مجھے کہ ان کی واپسی تک تمہیں جانے کی اجازت نہ دوں۔ راہیلہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کا ہدایت نامہ بھی سنایا۔ جواباً بشریٰ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھیر کر رہ گئی۔ کل کی کس نے دیکھی تھی کہ کیا حالات ہوں گے؟ کھانے کے بعد دونوں سہیلیاں ایک بار پھر خوابگاہ میں آ گئیں۔ آصف کی غیر موجودگی کے باعث طے یہ ہوا تھا کہ بشریٰ گیسٹ روم کی بجائے اس کے بیڈ روم میں ہی ٹھہرے گی اور دونوں سہیلیاں خوب دل بھر کر باتیں کریں گی۔ باتیں بھی کیا تھیں، بس درد کے کچھ قصے تھے جو ایک دوسرے کو سنا کر اپنے اپنے دلوں کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ بچھڑے ہوں نے اپنی اپنی داستانیں چھیڑیں تو رات کٹ کر آخری پہر تک پہنچ گئی، خبر ہی نہ ہوئی۔ آخر راہیلہ نے ہی کہا، میرے خیال میں کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں تاکہ صبح ناشتے پر آصف سے ملاقات ہو تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کر جمائیاں نہ لے رہے ہوں۔ میں نہیں لوں گی، میری گارنٹی ہے، لیکن تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔ بشریٰ جانتی تھی کہ وہ نیند کی کچی ہے، اس لیے اسے چھیڑا۔ وہ بھی برا مانے بغیر ہنس پڑی اور تھوڑی دیر میں ہی وہی ہوا۔ بشریٰ پلکوں پر نیند اترنے کی منتظر تھی کہ وہ سو بھی گئی۔ بشریٰ کافی دیر تک یادوں کے جنگل میں بھٹکتی رہی۔ سچ یہ تھا کہ راہیلہ سے ہونے والی ملاقات نے جہاں عرصے بعد کسی اپنے سے ملنے کی خوشی بخشی تھی اور دل ان دنوں کی یادوں میں کرلانے لگا تھا جب وہ اپنے ماں باپ کی شفقت کے سائے میں رہتی تھی اور دوستوں کے ساتھ زندگی کا لطف کشید کرتی تھی۔ جن کے دل کرلاتے ہوں ان کی آنکھوں پر نیند بڑی مشکل سے مہربان ہوتی ہے۔ اسے بھی سونے میں کافی دیر لگ گئی، لیکن صبح جلدی جاگنے کی عادت کی وجہ سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ راہیلہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کے باتھ روم آنے جانے اور کمرے میں چلنے پھرنے کی آہٹوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے نیند پوری کرنے کا موقع دے کر خود کاؤچ میں آ گئی اور ایک سائیڈ لیمپ روشن کر کے اپنی لکھی گئی تحریر کے اوراق اٹھا لیے۔ ان اوراق کے برابر میں ہی اس کا مرحوم ہو چکا موبائل بھی پڑا تھا، جس پر ہلکی سی تعسف کی نظر ڈال کر وہ محویت سے اپنی تحریر میں گم ہو گئی۔ کافی دیر بعد راہیلہ کی تحیر زدہ آواز نے اسے اس کیفیت سے نکالا۔ او مائی گاڈ، اتنی دیر ہو گئی اور میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تم کب سے جاگ کر اکیلی بور ہو رہی ہو؟ مجھے آواز ہی دے لیتی۔ دو جملوں میں حیرت، ندامت اور شکایت سب کا اظہار کر کے اس نے بشریٰ کی طرف سے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ہاں ربو، ناشتہ تیار ہے نا؟
اب وہ اپنی ملازمہ سے استفسار کر رہی تھی اور بشرا دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ بالکل تیار ہے میڈم، اور صاحب بھی بڑی دیر سے آئے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ اوہو، تو تم مجھے جگا دیتی نا۔ وہ سمجھ گئی کہ بشرا کی موجودگی کے خیال سے آصف نے خوابگاہ کا رخ نہیں کیا اور خود بے آرام ہو رہا تھا۔ صاحب نے منع کر دیا تھا، کہہ رہے تھے دونوں سہیلیاں عرصے بعد ملی ہیں، رات یقیناً دیر سے سوئی ہوں گی، انہیں بے آرام نہ کرو اور نیند پوری کرنے دو۔ ربو نے آصف کا لفظ لفظ دہرا دیا۔ آصف بھی نہ بس، وہ شخص ہمیشہ ہی اسے لاجواب کر دیتا تھا، اب بھی اسے کہنے کے لیے کچھ نہیں سوجا تو بات بدل دی۔ اچھا، تم اچھی طرح ٹیبل سیٹ کرو، ہم ابھی 15-20 منٹ میں نیچے آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازمہ کو تو یہی کہنا تھا، لیکن بشرا نے اسے حیرت سے گھورا۔ 15-20 منٹ؟ جانے کب سے خوار ہوتے بندے کو تم 15-20 منٹ انتظار کرواؤ گی؟ بندہ ذرا پھرتی سے کام لے تو 5 منٹ میں بھی فریش ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا میں آصف کو لگنا چاہتی ہوں۔ ایسا عاشق شوہر جو 20 گھنٹوں سے زائد وقت کے بعد بیوی کو دیکھنے والا ہو تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اسے ایسے روپ میں ملے کہ وہ دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جائے، اور یہ 15-20 منٹ کا وقت تو میں نے ایسے ہی بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ اوپر ہی لگ جائیں۔ کیا شان بے نیازی تھی! بشرا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، پھر جھنجھلا کر بولی، یہ سب تو ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، لیکن یہ کنیز کیا کرے جو پہلے ہی بہت دیر سے اکیلی بیٹھی خوار ہو رہی ہے، اور آپ کی طرف سے جسے مزید خواری کا نوٹس مل گیا ہے۔ تم اس سے اپنا دل بہلاؤ۔ اس نے اپنا موبائل ان لاک کر کے بشرا کے حوالے کیا اور خود باتھ روم میں گھس گئی۔ بشرا کے پاس وقت گزارنے کی یہی سبیل تھی کہ یوٹیوب پر خبریں لگا کر حالات حاضرہ کی خبر لے۔ راحیلہ کی خوابگاہ میں ٹی وی نہیں تھا، بقول اس کے آصف کو پسند نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خالص وقت کو اسکرین کی نظر کریں، اس لیے ٹی وی کو بس ٹی وی لاؤنج تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ دلچسپی کے بغیر محض وقت گزاری کے لیے ایک معروف چینل پر چلنے والے لائیو نیوز لگا لی۔ خبرنامہ شروع ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی، اور بین الاقوامی اور ملکی سطح کی تمام اہم خبریں دے دیے جانے کے بعد مقامی خبریں دی جا رہی تھیں۔ شہر میں ہونے والی لوٹ مار، قتل و غارت گری اور حادثات کی معمول کی خبروں کے بیچ جانے والی آتش زدگی کی ایک خبر نے اسے چونکا دیا۔ علاقے کا نام اور کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جانے والا مقام دونوں اس کے لیے آشنا تھے، لیکن کوئلہ ہوئی اس عمارت کو پہچاننا مشکل ہوا جا رہا تھا جس میں وہ اپنے سب سے عزیز دوست اور سب سے بدترین دشمن کو چھوڑ کر آئی تھی۔ عمارت کے گرد فائر بریگیڈ کے عملے کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جمع تھے، اور ایک اینکر چیخ چیخ کر آگ لگنے کی وجوہات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا رہا تھا۔ اس سب کے بیچ کوئی نہیں تھا جو اسے معاذ اور بازل کی کوئی خبر لا کر دے سکے۔ دوست تو دوست تھا، اس کی سلامتی کے لیے تو اسے فکر مند ہونا ہی تھا، لیکن اسے دشمن کا مرنا بھی منظور نہ تھا۔ دشمن مر جاتا تو اسے اس کو روز روز مارنے کی خواہش سے دستبردار ہونا پڑتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔